میرا نام فہد ہے۔ میں عام سا آدمی ہوں۔ صبح دفتر جاتا ہوں، شام کو گھر آتا ہوں۔ میری بیوی عائشہ اور 2 بچے احمد اور مریم میری دنیا ہے۔ زندگی ٹھیک چل رہی تھی، سب کچھ نارمل لگتا تھا، مگر شاید میں غلط سمجھ رہا تھا۔ ایک رات عجیب واقعہ ہوا، بارش ہو رہی تھی، ہوا تیز تھی، بچے سو گئے تھے۔ عائشہ کچن میں برتن رکھ رہی تھی، میں صوفے پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے بجا، میں چونک گیا۔ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، بس بارش کی بوندیں گر رہی تھیں۔ زمین پر ایک لفافہ پڑا تھا، میں نے اٹھایا، لفافے پر میرا نام لکھا تھا، فہد احمد۔ میں حیران رہ گیا، اندر آیا، لفافہ کھولا، اندر ایک چھوٹی سی پرچی تھی۔ پرچی پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تمہاری بیوی تم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے جلدی سے پرچی جیب میں ڈال دی۔ اسی وقت عائشہ آئی، پوچھنے لگی وہ کون تھا دروازے پر؟ میں نے کہا کوئی نہیں، شاید ہوا سے بجا ہوگا۔ میں نے بات بدل دی، مگر دل میں کچھ چپ گیا تھا۔ ساری رات نیند نہیں آئی، وہ جملہ بار بار دماغ میں گونجتا رہا۔ اگلے دن دفتر گیا تو دھیان بار بار گھر کی طرف جاتا رہا۔ واپس آ کر دیکھا تو عائشہ کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی، کبھی خاموش، کبھی الجھی ہوئی۔ جب فون بجتا تو دوسرے کمرے میں جا کر بات کرتی۔ پہلے میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن دل مان نہیں رہا تھا۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو دروازہ آدھا کھلا تھا۔ عائشہ جلدی میں کچھ الماری میں رکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا کیا کر رہی تھی؟ بولی کچھ نہیں، بس کپڑے رکھ رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا، مگر دل میں طوفان تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، میں نے الماری کھولی، کپڑوں کے نیچے ایک چھوٹا ڈبہ رکھا تھا۔ میں نے نکالا، کھولا، اندر کچھ پرانے کاغذ تھے، ایک تصویر اور ایک پرانا لفافہ، وہی لفافہ جس پر میرا نام لکھا تھا۔ میرے ہاتھ جم گئے، یہ وہی لفافہ تھا جو 2 دن پہلے دروازے پر رکھا گیا تھا۔ اب وہ عائشہ کے پاس سے نکل رہا تھا۔ میں بیٹھ گیا، دماغ سن ہو گیا، ایک ہی سوال دل میں گونج رہا تھا، میری بیوی نے یہ کیوں کیا؟ وہ کیا چھپا رہی ہے؟ میں نے شادی اس لیے کی تھی کہ گھر والے بولے تھے، سمجھا تھا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر جب شادی ہوئی تو دل میں وہ جذبہ کبھی آیا ہی نہیں جس کا خواب دیکھتے تھے۔ عائشہ مہربان عورت تھی، اپنے طریقے سے اچھی تھی، مگر میرے اندر وہ گرم جوش محبت نہیں تھی جو ایک شادی کو سنبھالے۔ شادی کے پہلے 6 ماہ میں خاموش رہا۔ میں نے خود کو سمجھایا وقت 2 عادت ہو جائے گی، لیکن عادت نہیں ہوئی۔ ہر بات میں چھوٹی چھوٹی خراشیں پڑتی گئیں۔ وہ باتیں جو پہلے نظر انداز کر دیتا تھا اب ستانے لگیں۔ عائشہ گھر کے کام میں مصروف تھی، بچوں کا خیال، میری ماں کے سامنے احترام، وہ سب کر رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک خالی پن تھا۔ کئی راتوں میں نے سوچا طلاق دے دوں، میں نے سوچا بہتر ہے دونوں آزاد ہوں، یہ خیال دل میں بار بار آیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ جب میں نے لفافہ دیکھا اور پرچی ملی تو شاید یہ موقع ہے، شاید کوئی باہر سے مداخلت کر رہا ہے، شاید اگر میں اپنی رائے لے لوں تو دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا، میں نے ہلکے انداز میں عائشہ سے بات کی، عائشہ ہمیں شاید الگ ہو جانا چاہیے۔ وہ خاموش رہی، آنکھیں نم تھیں، مگر بات کمزور سی نکل گئی۔ فہد اگر تم واقعی ایسا سوچ رہے ہو تو بتا دو۔ میں نے نہیں بتایا۔ میں نے پھر سوچا کہ اچانک فیصلہ درست نہیں، مگر دل وہی تھا، کچھ چپکا ہوا۔ میں گھر کے کمرے میں بیٹھ کر سوچتا رہتا، بچوں کی ہنسی سن کر بھی میرا دل ٹھٹکنے لگتا۔ ایک ہفتے کے بعد ایک شام جب بچے سو گئے، میں نے الماری کی کھڑکی سے وہی ڈبہ نکالا جس میں لفافہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک تصویر نکالی، عائشہ کی کسی اور دور کی تصویر تھی، مگر پیچھے ایک تاریخ لکھی تھی اور نام۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ تصویر کسی شادی کی نہیں تھی۔ تصویر کے ساتھ ایک لکھی ہوئی نوٹ سی تھی، ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ میں لکھا تھا کہ یہ چیزیں اس نے چھپائی ہیں تاکہ وہ میرے سر پر کوئی شرمندگی نہ آئے۔ نوٹ میں وہ دن یاد کیے گئے تھے جب وہ شہر سے بھاگ کر آئی تھی، کسی بھی عزت صورتحال سے بچ کر۔ نوٹ میں لکھا تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑا تاکہ میری عزت برقرار رہے۔ میں نے سوچا یہ کیوں چھپایا؟ اگلے دن میں نے عائشہ کے بیگ میں جھانکا تو ایک اور چیز ملی، ایک چھوٹا سا رسالہ اور کچھ ڈاک خانے کے کاغذات۔ ان میں قرضوں کے کاغذات تھے اور ایک نام جسے میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ نام کے ساتھ لکھا تھا ادھار، وہ جو ہم نے بچوں کے علاج کے لیے لیا تھا۔ یہ میرے دل میں کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس رات میں نے لفافہ دوبارہ دیکھا، وہی پرچی، وہی جملہ،
تمہاری بیوی تم سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر اب مجھے لگا کہ جو چھپا رہا ہے وہ شاید برائی نہیں بلکہ کوئی بھاری بوجھ ہے جو وہ خود اٹھا رہی ہے۔ میں نے عائشہ کے فون کی کال لاگز دیکھا، کئی نمبر چھپے ہوئے تھے اور ایک نمبر بار بار کال کر رہا تھا۔ شام کے وقت جب میں دفتر سے دیر سے آتا تھا، میں نے شک میں وہ نمبر کھنگالا۔ کال کا جواب دینے والی عورت کی آواز تھی، گرم نرم مگر پرمانی۔ جب عائشہ کو اس کا فون ملا تو وہ فوراً دوسری کمرے میں گئی۔ میں نے خود کو روک نہ پایا، میں نے فون کا ریکارڈ دیکھا، پیغامات پڑھے۔ وہاں کچھ نام اور کچھ پیغامات تھے جو ادھار مدد اور کسی کے ساتھ بچوں کی خبروں سے بھرا ہوا تھا۔ میرا غصہ بڑا، مجھے دھوکا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید عائشہ کا کوئی راستہ لٹک رہا ہے، کوئی خفیہ رشتہ کچھ اور، پتہ نہیں کیوں پر میرے دل میں طلاق کا خیال پھر جھاگ کی طرح ابھرا۔ میں نے کمرے میں بیٹھ کر قیامت سی محسوس کی، لیکن پھر ایک واقعہ ہوا جس نے میرا اندازہ بدل دیا۔ ایک شام جب میں جلدی گھر آیا تو دیکھا کہ عائشہ چائے بنا رہی تھی اور بچوں کو کہانی سلا رہی تھی۔ احمد نے مجھے دیکھا اور خوش ہو کر دوڑ کر آیا۔ مریم نے اپنی چھوٹی کلائی پکڑی اور کہا، ابو آج اب جلدی آئے۔ وہ معصوم مسکان میرے دل میں کچھ دھڑکانے لگی۔ میں نے بچوں کو گلے لگایا اور عائشہ کے چہرے پر چھائی تھکن دیکھی۔ اس دن اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، مگر اس نے ہنستے ہوئے مجھے کہا، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی باتیں ہیں جو میں خود سنبھال لیتی ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے غلط فہمی کی، مگر وہ لفافہ، وہ تصویر اور وہ راز ابھی میرے اندر کھنچی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ سیدھا طلاق کا راستہ اختیار کرنا گھٹیا ہوگا اگر سچ کچھ اور ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے پوری حقیقت جانی جائے۔ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، نہ گھر والوں کو بتاؤں گا۔ یہ میرا مسئلہ تھا، میری ذمہ داری۔ میں نے چپکے سے عائشہ کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بعض دن شام میں باہر جاتی ہے، کچھ دیر بعد واپس آتی ہے۔ کبھی کبھی وہ بازار میں جاتی، کبھی کسی ادارے میں۔ میں نے اس کے ساتھ تلخ باتیں کرنے کے بجائے خود پوچھنے کا راستہ اپنایا۔ میں نے کوشش کی کہ میں آزاد چھان بین کروں خاموشی سے۔ ایک دن جب میں نے عائشہ کا بیگ چیک کیا تو مجھے ایک اور لفافہ ملا۔ اس بار لکھا تھا، فہد اگر تم نے کبھی میری زندگی کی حقائق جاننی چاہیں تو یہ الماری کے پچھلے حصے میں ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اس کا مطلب تھا کہ عائشہ جانتی تھی کہ کسی طرح میں اس کی چیزیں دیکھ سکتا ہوں۔ وہ پہلے سے چالاکی سے سراغ چھوڑ رہی تھی، شاید مجھے پرکھ رہی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے، میں نے الماری کے پچھلے حصے کو کھنگالا۔ وہاں ایک خفیہ خانہ نکلا، چھوٹی سی جگہ جس میں بہت سی دستاویزات تھیں، پرانے خطوط، ڈاکٹر کے نوٹس اور ایک خط جو اس نے خود لکھا تھا۔ وہ خط سیدھا میرے نام کے قریب رکھ دیا گیا تھا، جیسے کہ وہ چاہتی ہو کہ جب وقت آئے تو میں خود پڑھوں۔ خط میں عائشہ نے اپنی زندگی کا خلاصہ لکھا تھا۔ اس نے لکھا کہ اس کے والد نے اسے کم عمر میں شادی کے لیے دبایا تھا، مگر اس نے تعلیم رکھی، اور جب وہ اپنی زندگی خود چلانا چاہتی تھی تو خاندان نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ پھر ایک آدمی تھا جس کے ساتھ اس کا نام جڑا ہوا تھا۔ وہ شخص اس کا بھائی تھا، مگر شہر میں کسی غلط رستے میں پھنس گیا تھا۔ عائشہ نے لکھا کہ اس نے خود وہ تمام قرضے اٹھائے جو اس کے خاندان نے چھوڑ دیے تھے، بچوں کے علاج کے خرچ اور اپنے بھائی کی کچھ غلطیوں کی ذمہ داری۔ اس نے لکھا کہ وہ یہ سب اس لیے چھپا رہی تھی تاکہ میں اور میرے گھر والے شرمندہ نہ ہوں۔ جب میں نے وہ خط پڑھا تو میری آنکھوں میں بھیگ آ گئی۔ وہ الفاظ جو میں نے پہلے نفرت سمجھے تھے اب احترام بن گئے۔ میں نے سوچا کہ میں نے کتنا جلدی فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا دل پھٹ گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو غلط جانا، لیکن سسپنس ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ خط کے ایک کونے میں ایک نام اور پتہ لکھا تھا، ایک نام جسے میں نے پہلے دیکھا تھا، وہی نام جو قرض کے کاغذات پر تھا۔ اس نام کے ساتھ ایک تاریخ بھی تھی، چند دن پہلے کی تاریخ۔ مطلب یہ تھا کہ کوئی ابھی تک ہمارے قریب آ رہا تھا، ہماری زندگی میں کچھ رکاوٹیں ڈال رہا تھا۔ اگلے دن میں نے وہ نام ٹریس کرنے کی کوشش کی، مگر فون لاگز میں وہ نمبر چھپا ہوا تھا۔ جب میں نے گھر کے ننے سرچ کیے تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ نمبر کچھ علاقے میں مقروضوں کے ساتھ جڑا تھا۔ میں نے عائشہ سے براہ راست پوچھنے کا فیصلہ کیا، مگر جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ پہلے جیسی تھی، تھکی ہوئی، ہلکی سی مسکان، مگر آنکھوں میں وہی لڑائی۔ میں نے پوچھا، یہ نام کون سا ہے جو تم نے چھپایا تھا؟ وہ پہلی بار دیر تک چپ رہی، پھر بولی، وہ میرا ماضی ہے فہد۔ میں نے تمہیں کبھی اس میں نہیں گھسیٹنا چاہا۔ اور پھر اس نے ایک بات کہی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا،
اگر تم نے کبھی مجھے چھوڑنے کا سوچا تو یاد رکھو تم نہ صرف مجھے چھوڑو گے، تم ان بچوں کو بھی چھوڑو گے جنہیں میں نے راتوں کی نیند قربان کر کے سنبھالا ہے۔ یقیناً یہ ایک جذباتی جملہ تھا، مگر میرا دل ابھی بھی سسپنس میں بندھا ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا حقیقت جان لوں۔ وہ نام کون سا تھا؟ کون تھا جو ہماری خوشی میں خنجر گھونپنا چاہتا تھا؟ اور کیا وہی وہ شخص تھا جس نے لفافہ بھیجا تھا؟ رات کو جب میں سونے لگا تو یہ خیال آیا کہ میں کیوں خود سچائی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ کیوں میں نے فوراً فیصلہ نہ کیا؟ شاید میں نے غلطی کی کہ طلاق کا سوچا، مگر دل میں ایک شور تھا، مجھے پوری تصویر چاہیے تھی۔ میں نے عائشہ کے ہاتھ پکڑے اور آہستگی سے کہا، تم نے جو کچھ بھی چھپایا مجھے بتاؤ، میں سنتا ہوں۔ وہ آنسوؤں سے بھر گئی مگر خاموش رہی۔ میں جانتا تھا کہ سچ سامنے آنا ابھی باقی تھا۔ اس رات میری نیند نہیں آئی۔ میں چھت دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر وہ بات کیا ہے جو عائشہ نہیں بتا رہی۔ میں نے سوچا کل سیدھا پوچھوں گا، صاف دل سے، جو بھی ہو سن لوں گا۔ صبح میں نے ناشتہ خاموشی سے کیا۔ بچے اسکول چلے گئے۔ میں نے عائشہ سے کہا، یہ بات کرنی ہے، سچ سچ سب کچھ بتا دو، اب کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ وہ چپ رہی، آنکھوں میں نمی تھی۔ پھر بولی، او فہد، تم طلاق دینا چاہتے تھے نا؟ میں تھوڑا چونکا ہاں۔ میں نے سوچا تھا، لیکن اب اس نے بات کاٹ دی۔ اب سن لو سب۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جس دن ہماری شادی ہوئی تھی میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ میری ایک بہن تھی نایاب۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ابو کے مرنے کے بعد امی نے ہمیں سنبھالا، لیکن جب نایاب بڑی ہوئی تو وہ غلط لوگوں کے چکر میں پڑ گئی۔ میں نے بہت روکا پر وہ نہیں مانی۔ پھر ایک دن وہ گھر سے بھاگ گئی۔ ہم سب کے لیے ذلت بن گئی۔ امی نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اسے روکا کیوں نہیں۔ میں گھر چھوڑ کر دوسری جگہ آ گئی۔ میں خاموش سن رہا تھا۔ عائشہ بولتی رہی۔ کچھ سال بعد میں نے سنا نایاب کسی کے ہاں کام کرتی ہے، وہیں بیمار ہو گئی۔ میں چپکے سے اسے دیکھنے گئی۔ اس نے مرنے سے پہلے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ دیا۔ اس پر لکھا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ میری غلطی تھی، تمہاری نہیں۔ میں نے وہ کاغذ اپنے پاس رکھا، وہی جو تمہیں الماری میں ملا۔ میرے دل میں عجیب سا سکون اور دکھ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ سب تم نے اسی لیے چھپایا؟ عائشہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ اگر سب کو پتہ چلتا تو تمہارے گھر والے میری بہن کی وجہ سے مجھے قبول نہ کرتے۔ میں چاہتی تھی کہ تم عزت سے جیو، میں اپنا ماضی بھول جاؤں۔ میں گہری سانس لے کر بولا، اور وہ لفافہ جو دروازے پر رکھا گیا تھا؟ عائشہ چونکی۔ کون سا لفافہ؟ میں نے جیب سے وہی پرچی نکالی۔ تمہاری بیوی تم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اس نے وہ کاغذ دیکھا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ یہ میں نے نہیں رکھا فہد، میرے ہاتھ سن ہو گئے۔ پھر یہ کس نے رکھا؟ وہ بولی، شاید کوئی پرانا شخص جو نایاب کو جانتا تھا۔ کچھ مہینے پہلے ایک آدمی آیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ نایاب کا دوست تھا۔ میں نے اس سے بات نہیں کی، مگر شاید وہی تھا۔ اب بات الجھ گئی تھی، یعنی لفافہ کسی اور نے رکھا تھا۔ میں نے سوچا کوئی ایسا بندہ جو ہمارا سکون نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگلے دن میں نے خود اس نام کو تلاش کیا جو خط میں لکھا تھا۔ وہ نام ایک پرانے محلے میں رہنے والے شخص کا نکلا۔ میں وہاں گیا۔ ایک چھوٹا سا مکان تھا، دروازہ کھلا ہوا، اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، آپ نایاب کو جانتے تھے؟ وہ بوڑھا مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، ہاں میں جانتا تھا۔ وہ نیک دل تھی، لیکن زمانے نے اسے برباد کر دیا۔ میں نے پوچھا، آپ نے میری بیوی کے نام پر وہ لفافہ رکھا تھا؟ بوڑھا ہنسنے لگا، میں نے رکھا ہاں، کیونکہ تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے نا۔ میں نے چاہا تمہیں آزما لوں، تمہاری نیت دیکھنی تھی۔ نایاب چاہتی تھی کہ تم اس کی بہن کا خیال رکھو چاہے کچھ بھی ہو۔ میں حیران رہ گیا۔ نایاب مر چکی ہے تو اب کیسے جانتے ہیں وہ کیا چاہتی تھی؟ بوڑھا بولا، کیونکہ میں نے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھوایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی اس کی بہن شادی کرے اور شوہر اسے چھوڑنے لگے تو اسے یاد دلانا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ میں خاموش کھڑا رہا، دل بھر آیا۔ میں نے کہا، آپ نے ہمیں کیوں آزمائش میں ڈالا؟ وہ مسکرا کر بولا، کیونکہ سچ ہمیشہ امتحان سے نکلتا ہے۔ اب تم سمجھ گئے نا؟ طلاق دینے سے پہلے جان لینا چاہیے کہ اصل قصور کس کا ہے۔ میں واپس آیا تو دل ہلکا لگ رہا تھا۔
گھر پہنچا تو عائشہ صحن میں بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے پہلی بار دل سے دیکھا وہ وہی عورت تھی جسے میں نے صرف فرض سمجھا تھا، مگر دراصل وہ میرے گھر کی بنیاد تھی۔ میں نے بچوں کے سامنے کہا، آج سے کچھ نہیں چھپے گا، نہ تم مجھ سے نہ میں تم سے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں سکون کے تھے۔ رات کو میں نے دوبارہ وہ لفافہ جلایا، راکھ میں سے دھواں اوپر اٹھا، دل کے اندر عجیب سی روشنی محسوس ہوئی۔ میں نے خود سے کہا، طلاق آسان ہے مگر رشتہ نبھانا ہی اصل ہمت ہے۔ اللہ نے جسے جوڑا ہے انسان کو توڑنے کا حق نہیں۔ صبح فجر کے بعد میں کچھ دیر صحن میں بیٹھا رہا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ عائشہ جاگ چکی تھی، وضو کر کے قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا جیسے کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ میں اسے دیکھتا رہا، دل چاہا کچھ کہوں مگر زبان بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، او عائشہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ چونکی نہیں، بس خاموشی سے قرآن بند کیا اور میری طرف دیکھا۔ فہد اگر میں کچھ کہوں تو وعدہ کرو غصہ نہیں کرو گے؟ میں نے سر ہلایا۔ وہ بولی، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اچھے شوہر ہو، مگر شاید تمہارے دل میں میرے لیے کبھی جگہ نہیں بنی۔ میں چپ رہا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، میری شادی زبردستی ہوئی تھی، میں دل سے کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پایا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے، تمہارے والد نے زبردستی نکاح کیا۔ میں حیران رہ گیا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ مسکرائی، جب نکاح کے بعد پہلی رات تم نے میرا چہرہ دیکھنے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا، اس دن سمجھ گئی تھی۔ میرے پاس جواب نہیں تھا، بس نظریں جھکا لیں۔ وہ اٹھ کر الماری کے پاس گئی اور ایک پرانا لفافہ نکالا۔ یہ وہی لفافہ ہے جو تمہیں دروازے پر ملا تھا، وہ میں نے رکھا تھا۔ میں حیرت سے دیکھتا رہ گیا، تم نے؟ مگر کیوں؟ وہ بولی، میں چاہتی تھی تم مجھ سے بات کرو، تمہیں احساس ہو کہ تمہارے دل میں کچھ تو ہلچل ہے، تمہارے اندر جو غصہ، سردی اور فاصلہ تھا۔ میں اس دیوار کو توڑنا چاہتی تھی، میں نے وہ پرچی لکھی تاکہ تم چونکو، تم سوچو۔ تمہارے دل کا دروازہ بند تھا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے کہا، تو تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ وہاں میں سر ہلانے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ عورت جو خاموشی سے میرا گھر سنبھالتی تھی، بچوں کی ماں تھی، کبھی شکایت نہیں کی۔ میں نے بس اپنی ضد میں اسے نظر انداز کیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، عائشہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ بولی، فہد مجھے تم سے صرف ایک وعدہ چاہیے، جب بھی دل ٹوٹے خاموش مت رہنا، بات کر لینا۔ رشتے بات سے جیتے ہیں، خاموشی سے مر جاتے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وعدہ اس دن کے بعد میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا بعض اوقات سب سے بڑا راز ہمارے اپنے دل میں ہوتا ہے اور اللہ اسے کسی کے صبر کے ذریعے کھولتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہمارے رشتے میں پہلے جیسا فاصلہ نہیں رہا۔ میں نے خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے نماز باقاعدگی سے پڑھنا شروع کی، بچوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا اور عائشہ کی خاموش خدمت کو محسوس کرنے لگا۔ زندگی آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی، لیکن ایک دن ایک نیا موڑ آیا۔ میں دفتر میں تھا جب ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ ایک بوڑھی آواز نے کہا، بیٹا فہد، میں تمہارے والد کی دوست ہوں، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے تمہارے والد کے بارے میں۔ میں چونک گیا، ابا کو گزرے 10 سال ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، جی اب کون ہیں؟ آواز بولی، میں خدیجہ ہوں، تمہارے والد کے ساتھ مدرسے میں پڑھتی تھی۔ تمہارے والد نے تمہاری شادی کے دن ایک امانت مجھے دی تھی، کہا تھا کہ اگر کبھی فہد اپنی بیوی کو چھوڑنے کا سوچے تو یہ خط اسے دے دینا۔ میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں نے اگلے دن اس عورت سے ملنے کا وعدہ کیا۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا، ساری رات نیند نہیں آئی۔ عائشہ کو کچھ نہیں بتایا۔ اگلے دن میں اس سے ملا۔ وہ بوڑھی عورت ایک پرانا سا لفافہ لائی، لفافے پر ابا کی لکھائی تھی، میرے بیٹے فہد کے نام۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر ابا کا خط تھا، لکھا تھا، بیٹے فہد میں جانتا ہوں تم یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، مگر یاد رکھنا نکاح محض ایک رسم نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری بیوی تمہاری پسند نہیں تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا شاید وہ اللہ کی پسند ہو۔ اگر کبھی تمہارے دل میں طلاق کا خیال آئے تو پہلے یہ دیکھنا کہ تم خود کہاں غلط ہو۔ عورت تمہاری آزمائش ہے، بوجھ نہیں، اور اگر تم صبر کر لو تو اللہ تمہارے دل میں محبت پیدا کر دے گا، جیسے مٹی میں پھول اگاتا ہے۔ میں دیر تک خط دیکھتا رہا۔
आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगा जैसे अब्बा ने कब्र से बोल कर मेरा दिल बदल दिया हो। मैं घर आया। आयशा सहन में बच्चों के साथ बैठी हंस रही थी। मैं खामोशी से पास जाकर बैठ गया। इसने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, बस आज अब्बा की याद आ गई। वो मुस्कुराई। अल्लाह उनको जन्नत दे, वो बहुत नेक आदमी थे। मैंने हाँ में सर हिलाया, मगर दिल में अहद किया मैं अब ये रिश्ता निभाऊंगा जैसे इबादत निभाई जाती है। रात को जब सब सो गए, मैंने नमाज़ शुक्र अदा की और महसूस किया जैसे बरसों बाद दिल के अंदर एक सुकून उतर आया हो। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हमें इस वक्त मिलता है जब हम हार मानने लगते हैं। फहद ने सीखा कि मोहब्बत हमेशा पहली नज़र में नहीं होती। बाज़ औकात वो सब्र, कुर्बानी और ईमान से जन्म लेती है। जिंदगी अब पुरसुकून थी। मैं और आयशा एक दूसरे को समझने लगे थे। घर में सुकून था, बच्चे खुश थे। मगर शायद सुकून हमेशा आजमाइश के बाद ही मुकम्मल होता है। एक दिन अहमद स्कूल से वापस आया तो उसका चेहरा जर्द था। मैंने पूछा, बेटा तबीयत ठीक है? वो बोला, अबू सांस नहीं ले पा रहा। हम फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि अहमद के फेफड़ों में इन्फेक्शन है, हालत नाजुक है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। मैं अस्पताल के कमरे के बाहर बैठा कुरान पढ़ रहा था। आयशा अंदर अहमद के सरहाने सूरा सोए पढ़ रही थी। मुझे लगा अल्लाह हमें फिर आजमा रहा है। मैंने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी, अल्लाह अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, मगर मेरे बच्चे को सलामत रख। कुछ देर बाद आयशा बाहर आई। इसके चेहरे पर आंसू थे मगर होंठों पर यकीन। फहद, मैंने अहमद के काम में आयतल कुर्सी पढ़ी है, अल्लाह इसे ठीक करेगा। हमने सारी रात जाग कर दुआ की। फजर के वक्त डॉक्टर आया। मुस्करा कर बोला, अहमद अब खतरे से बाहर है। मैंने सजदा शुक्र अदा किया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आयशा की तरफ देखा। इसके चेहरे पर थकन थी मगर एक नूर भी था। मैंने आहिस्ता से कहा, आयशा अगर तुम ना होती तो शायद मैं ईमान से भी दूर हो जाता। तुमने मेरा यकीन वापस दिलाया है। वो मुस्करा कर बोली, फहद मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह का करम है। हम सब इसी की रहमत के सहारे जी रहे हैं। मैंने अहमद के सर पर हाथ रखा और दिल में सोचा, कभी कभी अल्लाह हमें उन लोगों के जरिए ठीक करता है जिन्हें हमने खुद ठुकरा दिया होता है। अब जब मैं पीछे मोड़ कर देखता हूं तो लगता है जिंदगी में असल सुकून तब आता है जब बंदा अपने दिल का गुरूर छोड़ दे। आयशा सिर्फ मेरी बीवी नहीं निकली, वो मेरे ईमान की याद दहानी थी। मैं अब हर नमाज के बाद एक ही दुआ मांगता हूं, अल्लाह मेरे घर में हमेशा मोहब्बत और ईमान का दिया जलता रहे। रिश्ते मजबूत दीवारों से नहीं, नरम दिलों से बनते हैं। खामोश दीवारों के पीछे जो सच छुपा था वो ये था कि अल्लाह की मर्जी हमेशा हमारी पसंद से बेहतर होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।